ملکی دستور میں احترام رمضان آرڈیننس موجود ہے، مگر اس پر اتنی جو ہے وہ اس کا سسٹم چلتا نہیں ہے. تو ماہ رمضان کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اجتماعی سطح پر کن اقدامات کے ذریعے رمضان المبارک کے تقدس اور احترام کو یقینی بنایا جا سکتا ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. احترام رمضان آرڈیننس 1981 میں 81 میں منظور ہوا کہ چونکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو اس کے اسلامی تشخص کو اور مشرقی اقدار کو بحال اور برقرار رکھا جائے کہ اگر کوئی بھی کسی پبلک پوائنٹ پر، کسی پبلک پلیس پر اگر وہ رمضان کے مہینے میں سب کے سامنے کھلے عام کھائے پیے تو اس زمانے میں 500 روپے جرمانہ اور 3 مہینے قید اس کے لیے سزا مقرر کی گئی. بعد میں ترمیم کر کے اس 500 کو 25,000 اور اس 3 مہینے کو اسی حال پر برقرار رکھا گیا، اور ضرورت پڑنے پر دونوں سزائیں بیک وقت بھی دی جا سکتی ہیں. رمضان کا سب سے بڑا استقبال کیا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی صحابی رمضان کا چاند اس حال میں دیکھنے کی جرت نہ کرتا کہ اس کے دل میں کسی مسلمان کے لیے حسد، کینہ اور بغض ہو. یعنی اس چاند کو دیکھنے سے پہلے ہمارا دل حسد، کینہ، بغض اور باطنی بیماریوں سے پاک ہو جائے. جیسے کسی بہت بڑے مہمان اور ہائی پروفائل کسی سیلیبریٹی کا استقبال کیا جاتا ہے، اس کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، تو اسی طرح رمضان اللہ کی طرف سے مہمان بن کر آ رہا ہے. بالکل. تو اس مہمان کا استقبال ایسے ہو کہ اس رمضان کو ایسے گزارا جائے کہ اللہ راضی ہو جائے اور جنت ملنا یقینی ہو جائے. حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کی 3 سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہوئے جب آمین کہا تھا تو ایک اس میں اس بد دعا پر کہا کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مقدس مہینہ پائے جس میں انوارات اور تجلیات کی بارش ہوتی ہے، رحمت متوجہ ہوتی ہیں، اللہ گناہگار کو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں. وَلِلَّهِ عُتَقَا فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. رمضان کے ہر دن ہر رات میں اللہ جہنم سے جہنمیوں کو آزاد کرتے ہیں. افطار کے موقع پر جہنم سے جہنمیوں کو آزاد کیا جاتا ہے، سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. ایک پورا ماحول اور گراؤنڈ بنایا جاتا ہے کہ اس کی بخشش ہو جائے. پھر بھی اگر ہم نے احترام رمضان نہ کیا اور ہماری بخشش نہ ہوئی تو اس بات پر ہمیں بہت زیادہ رونا چاہیے، ندامت کے آنسو بہانے چاہیے. اس رمضان کو ہم نماز کی طرح ٹریٹ کریں. نماز میں ہم ایک لمٹ میں دیکھتے ہیں، لمٹ میں بولتے ہیں. اسی طرح رمضان میں بھی کوئی ہمیں گالی دے دے تو ہم اس سے کہیں گے انی صائم، کہ میں تو روزے سے ہوں. اٹ مینز کہ روزہ الگ چیز ہے، گالی الگ چیز ہے. اس رمضان میں ہم بدنظری نہ کریں، ہم غیبت اور میوزک سے بچیں، اور عورتیں بھی پردے کا اہتمام کریں، مرد بھی نماز اور تلاوت کا اہتمام کریں. سب سے بڑی عبادت نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا نہیں ہے. اتق المحارم، سب سے بڑی عبادت حرام اور گناہ سے بچ جاؤ. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.